اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے، دو نعمتیں یاد دلا رہا ہے جو اس نے آباء اجداد اور ان کے اسلاف پر کی تھی، جو ان کے بزرگان دین، ان کے اپنے عزیز جو گزر چکے ان پہ کی تھی۔ ان میں سے رسول بھیجے، کہ ان میں سے رسول بھیجے اور ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائی، اور انہوں نے ان کے زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، جیسے کہ ارشاد والی طرح ہے وَلَقَدِ اخْتَرَوْنَ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا بنا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو جہان والوں سے علم کی بنا پر منتخب کیا تھا، منتخب کیا بنا شبہ جہان والوں سے، یعنی ہم نے ان پہ ایسی ایسی نعمت بھیجی جو انہیں منتخب کیا۔ اور لوگ بھی تو تھے منتخب کرنے کے لیے، کہ ہم انہیں منتخب نہیں کر سکتے، کہ انہیں اپنا اعزاز نہیں دکھا سکتے، اپنی نعمت نہیں دے سکتے تھے، کہ اپنا انعام اور کرام نہیں ان پر نازل فرما سکتے، لیکن ہم نے ان سب کو چھوڑا، اور ان سب کو درکنار کرنے کے بعد میں ہم نے جو تھی بنی اسرائیل پر اپنی نعمت نازل فرما دی، اور فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مَلَكًا وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم پر اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ ہم اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ کیا کیا نہ دیا میں نے تمہیں؟ پیغمبر بھی اتارے، تمہارے پیغمبر پر کتابیں بھی نازل اتاری، تمہارے بادشاہ بھی عطا فرمائی، اور تم کو ایسی ایسی عنایت سے اور ایسی ایسی دولت سے سرفراز فرمایا کہ لوگ حیرت انگیز ہو گئے کہ تم میرا احسان ادا نہیں کر سکتے، کہ تم میرا کرم کی ناشکری کرتے ہو، میری انعامات کی، میری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو، تو یاد رکھو تم نافرمان لوگ ہو۔ ابو جعفر رازی نے ربیع بن انس کے حوالے سے ابو عالیہ سے روایت کیا ہے وَإِنِّي ظَنَنْتُمْ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اس سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انہیں اپنے زمانے کے لوگوں کے مقابلے میں بادشاہت اور رسولوں اور کتابوں کی صورت میں دی گئی تھی۔ یاد رہے کہ ہر زمانے کا ایک اپنا عالم ہوتا ہے۔ مجاہد ربیع بن انس اور قتادہ اور اسماعیل بن ابو خالد رحمۃ اللہ سے بھی اس طرح مروی ہے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسرائیل سے افضل ہیں۔ بنی اسرائیل کو صرف اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت حاصل کی، جبکہ محمدیہ امت محمدیہ ان سب سے بھی افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون الناس بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ مومنوں، جتنی امتیں لوگوں پر پیدا ہوئی ہیں، لوگوں میں پیدا ہوئی ہیں، تم ان سب سے بہتر امت ہو۔ یعنی کون سی امت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان سب سے بہتر ہے جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر کوئی اہل کتاب ایمان لے آئے تو ان کے حق میں بہت ہی بہتر ہوتا ہے اور بہت ہی بہتر ہے۔ مسانید اور سنن میں معاویہ بن چند کشیر رضی اللہ یعنی کہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت کیا ہے۔ کئی صحابہ کرام ایسے تھے جن سے یہ چیز روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم 70ویں امت ہو، اور تم اللہ کے نزدیک ان تمام امتوں کے مقابلے میں بہتر اور معزز ہو، سب سے اچھی اور سب سے بہتر اور سب سے اچھی ہو۔ اس مضمون کو اور بھی بہت سی حدیث ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ آل عمران کی سورہ ہے، تو اس کی تفسیر موقع پر بیان کی جائے گی انشاءاللہ جب آنے والا وقت ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلے اپنی نعمتیں یاد دلائیں، اور اب ان کے بعد روز قیامت کے سخت طویل عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا واتقوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت کے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن کو کسی کی
کچھ کام نہ آئے گا۔ جب وہ دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو وہ دن کسی کام نہ آئے گا۔ جیسے کہ فرمایا ولا تزیرو وزیرۃ وزیر اخری، سورہ فاطر، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اور ارشاد ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر شخص اس روز ایک ایسی فکر میں ہوگا جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی ولد عن شیء ولد ولا مولود هو جاز عن ولد شیئا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس کا خوف کرو، نہ کہ تو اپنے باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا، نہ اپنا باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آئے گا، اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آئے گا۔ یہ بڑا پرخطر اور ہولناک مقام ہے جو نفسی نفسی کا عالم قیامت پر حشر کا جو میدان ہوگا، کہ انسان اس دن باپ بیٹے میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے کام نہ آ سکے گا۔ جو دنیا میں اتنی تم محنت کرتے ہو، اتنے کام کرتے ہو، ایک دوسرے کی اتنا خیال رکھتے ہو، اپنی اولاد کا، اپنی بیوی کا، بچے کا، سب کا خیال رکھتے ہو، تو وہ کوئی ایک دوسرے کے کام نہ آ سکیں گے، بلکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور ایک دوسرے کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ جب آج کے دور میں یہ عالم ہے کہ باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، بیوی شوہر کی، بھائی بھائی کا، کسی کا نہ ہو سکا، وہ ایک عالم کیسا ہوگا جب کوئی کسی کا نہ ہوگا؟ بھاگتے جائیں گے، کس نے اپنی دھن میں ادھر کو دیکھو ادھر کو دیکھو، کوئی ہمارا پرشد حال مل جائے، کوئی ہمارا سفارش گار مل جائے، ہائے ہم نے دنیا میں کیا کیا، ہائے ہم نے دنیا میں کیا کیا، ہائے ہم نے دنیا میں کیا کام کیا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس طرح کے ہیں۔ کافروں سے سفارش و فدیہ قبول ہوگا، نہ کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، ان کے معنی یہ ہے کہ کافروں کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کافروں کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، جیسے کہ اس نے فرمایا ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَتُهُمُ الشَّافِعِينَ، سورہ مدثر کی آیت نمبر 48۔ تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ اور جیسا کہ جہنمیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کہیں گے فما لنا من الشافعین بلا صدیق حمیم، تو آج نہ کوئی ہمارے لیے سفارش کرنے والا اور نہ کوئی گرم جوش دوست ہے۔ یہ ایک اللہ کا معاملہ ہے کہ اس میں نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور کافروں کو تو بالکل ہی نہ کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس سے کچھ کسی طرح بدلہ قبول کیا جائے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے قرآن شریف کے اندر آیت ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ، سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 91۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے، وہ اگر نجات حاصل کرنا چاہیں اور بدلے میں زمین بھر سونا بھی دیں تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگ جو کفر پر رہے، کفر پر ان کی زندگی آئی اور کفر پر ہی مر گئے، تو ایسے لوگ کچھ بھی کر لیں، چاہے کتنا سونا چاندی کچھ بھی دے دیں، زمین بھر سونا بھی کیوں نہ دے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہے سب زمین اور سارے آسمان اور سارا سونا، تو اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ سونے کی، چاندی کی، زواہر کی، لال کی، گوہر کی، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ان کی پھر بھی سونا چاندی کسی کام نہ آئے گا، نہ قبول کیا جائے گا۔ اور فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معه لیفتدوا به من العذاب یوم القیامۃ ما تقبل منه ولهم عذاب علیم، سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 36 ہے بے شک جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال متاع ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس قدر اور بھی تاکہ قیامت کے روز
عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ کریں، خیرات کریں، غریبوں کو لٹائیں، لیکن اس دن کوئی بھی غریب نہ لے گا، نہ زکوٰۃ نہ خیرات، کوئی فدیہ نہ قبول کیا جائے گا، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کو درد دینے اور عذاب ہوگا، دور دور ڈبل ڈبل عذاب کیا جائے گا، انہیں عذاب الہی ہوگا۔ اور فرمایا وَإِن تَعْدِلُوا كُلَّ عَدْلٍ لَيُؤْخَذَ مِنْهَا، سورہ انعام کی آیت ہے۔ اور اگر وہ نفس ہر چیز جو زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ ان سے قبول نہ ہوگا۔ اور فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذَ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَهِيَ مَوْلَاكُمْ۔ تو آج تم منافقین سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ کافروں سے۔ جب ایسا روز آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور تم یہ چاہو گے کہ ہم معاوضہ دے کے ہم بچ جائیں گے، ہم اس شہرت حاصل کر لیں گے، یا ہم بچ جائیں گے، ہماری نجات ہو جائے گی، تو اس دن آپ سے کوئی بھی فدیہ، کوئی بھی چیز قبول نہ کی جائے گی۔ تو سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارے لائق ہے، جو تم نے دنیا میں اعمال کیے تھے، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تم نے دنیا میں ایک چیز کمائی تھی اور اسی لائق ہو تم دنیا کے اندر۔ تو اب کوئی چیز کی، تم جنت کی، سورگ کی تم خواہش نہ کرو، اور خواہش کرو گے بھی تو کسی کام نہ آئے گا تمہارے۔ اللہ تعالیٰ نے مطلب فرمایا ہے کہ اگر وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان نہ لائیں تو اللہ تعالیٰ نے جس دن کے ساتھ انہیں مبعوث فرمایا اسی کی پیروی نہ کریں، اور اسی حالت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں، تو انہیں کسی قرابت دار کی قرابت اور کسی صاحب جان حسمت کی سفارش فائدہ دے گی، نہ کہ ان سے کوئی فدیہ ہی قبول کیا جائے گا، نہ کوئی ایسی چیز قبول کی جائے گی، کوئی سفارش نہ قبول کی، نہ ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، خواہ وہ ساری زمین سونے کی بھری کیوں نہ ہوتے۔ جیسا کہ فرمایا من قبل ان یاتن یوم لا بیہ فیہ ولا خلۃ صفات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 ہے۔ اور اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سود ہو سکے گا اور نہ دوستی اور نہ سفارش ہو سکے گی۔ اور فرمایا لا بیع فیہ ولا خلال، سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر یوں ارشاد فرماتا ہے جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ ہی دوستی کام آئے گی۔ جو ایسے دوست تم بناتے ہو نا، جو دنیا داری میں جیسے دوست بناتے ہو نا، جو شرابی، کبابی، جواری، نشے خور، تمام طرح کے فعل میں چوری، چکاری، مکاری، تمام سود خور، یہ سب تو تمہاری جو زندگی خراب کر رہے ہیں نا تمہارے دوست، اور تم سمجھتے ہو ہمارے بہت عزیز ہیں، ہمارے بہت قریب ہیں، تو یہ دوست تمہارے کسی بھی کام نہ آ سکیں گے۔ کوئی مسئلہ نہ ہے کہ تمہارے یہ کام آ سکیں گے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ خود تو گئے، تمہیں بھی لے ڈوبے، خود تو جہنم میں جائیں گے اور تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، خود تو دوزخ میں جا رہے ہیں لیکن تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، تمہیں بھی لے کے جائیں گے دوزخ کے اندر۔ تو ایسے دوستوں سے، ایسے لوگوں سے تعلق رکھو، دوستی کرو جو تو خود کے بھی کام آئے اور آپ کے بھی کام آئے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو، اچھی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ، صاف ستھرے لوگوں کے ساتھ میں دوستی کرو، وہی دوستی آپ کی کامیاب و کامران ہوگی اور وہی فلاح کو پہنچے گی۔ آپ ایسے دوستوں سے قطعی تعلق ختم کر دو جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں۔ لیکن آج کے دور میں تو لوگ منافقین کے ساتھ میں زیادہ ہیں، سامنے سے کچھ اور پیچھے سے کوئی جھوٹ و فریب و مکاری میں بھرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو بے عزتی کرنے کے لیے بہت حد تک، کس حد تک جھوٹ بول سکتے ہیں کہ اس بات کا آپ کبھی اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ تو کہنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ اور ہوشیار ہو جاؤ جو خود تو جہنم میں جانے والے ہیں لیکن تمہیں بھی لے کے جائیں گے۔ اور آپ یہ سوچو گے کہ دنیا میں ہم نے ان کا ساتھ دیا تھا، ہم نے ان کے جھوٹ پر واہ واہی کی تھی، دوسرے سچے آدمیوں کو ذلیل و خوار کیا تھا، پریشان کیا تھا، یہ ہم نے اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، تو آج یہ ہمارے کام آ جائے گا آخرت میں۔ تو ایسا ہرگز نہ ہونے والا ہے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ، یہ آپ کا فائدہ نہیں دے سکتے، یہ آپ کو نقصان ہی نقصان دیں گے، یہ آپ اس سے پریشان ہو جاؤ گے،
اور آنے والے وقت میں آپ ان سے مایوس ہو جاؤ گے، خود تو دوزخ میں جائیں گے لیکن آپ کو بھی دوزخ میں لے جائیں گے۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو اچھے لوگوں سے رکھو، چاہے ان کا کوئی ہو یا نہ ہو، غریب ہو یا امیر ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن شریف لوگوں سے رکھو، سچے لوگوں سے رکھو، منافقوں سے دور ہو جاؤ، چور چکارے والوں سے دور ہو جاؤ، جو لوگ سود و بیاج کا کھاتے ہیں ان سے دور ہو جاؤ، جو لوگ حرام کا کھاتے ہیں ان سے دور ہو جائیے، اور ایسے لوگوں سے دور ہو جائیے جو بات بات پہ جھوٹ بولتے ہوں، بات بات پہ قسمیں کھاتے ہوں، کسی غریب کو پریشان نہ کرتے ہوں، اور یاد رکھو کسی کی عزت سے کھیلتے ہوں، ایسے لوگوں سے سخت دور ہو جائیے، اور سچوں کا ساتھ کر لیجیے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے، ایمانداروں کے ساتھ ہو جائیے آپ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز، ہمارا کلام انشاءاللہ آپ کو پسند آئے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ہم مزید ایسی نئی ویڈیوز کے ساتھ، نئی کلام کے ساتھ پھر ملاقات کرتے ہیں، لیکن ہمارے چینل کو زیادہ سے سبسکرائب کرتے جائیں، شیئر بھی کرتے جائیں، آگے بھی بڑھاتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے ہماری یہ بات آپ کو بہت اچھی لگتی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم پھر آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں۔